ڈومیسٹک پریشر، اکنامک پریشر، اپنی کلوز ٹیم وہ بھی کہہ رہی ہے بھجن پولز تباہ کر رہے ہیں، سب کچھ کرو، جنگ مکاؤ، واپس آؤ. ٹرمپ اب پر کل بھی اس نے کہا ٹرمپ نے کہ میں آج چاہوں تو وکٹری کلیم کر سکتا ہوں. اب لگتا ہے کمبل نہیں چھوڑ رہا. اب ایرانین شروع ہو گیا کہ نہیں جنگ ہم ڈیسائیڈ کریں گے. لیکن آن اے سیریس نوٹ دو چیزیں جب آپ ان کا میڈیا اور ان کے فالو کرتے ہیں تو امریکہ میں جو قریبی ترین لوگ ہیں ٹرمپ کے وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ ایک سیکول وار نہیں چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ میں نے کہا تھا میں نے جنگیں نہیں کرنی، اب میں نے کر دی، اب مجھے اگلی نہ کرنی پڑے. اور دوسری سائڈ پہ ایرانینز بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ نہیں اب ہم چاہتے کہ انہوں نے پہلے کیا 18 مہینے بعد پھر آ گئے، پتہ لگے 18 مہینے بعد پھر آ جائیں گے. تو ٹرمپ وانٹس ڈیسائسو وار کسی اور وجہ سے. ایرانینز اپنے تمام تر نقصانات کے باوجود دے وانٹ کہ یہ بھی ڈیسائسو وار ہو، کہ اب یہ آخری جنگ ہو ہماری ان کے ساتھ، یہ ختم نہ ہو. اب ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ کم از کم اگلے ایک ہفتہ بہت زیادہ بمبارڈمنٹ ہوگی، خود بھی وہ کہہ رہے ہیں. اینڈ دین پرابلی ہیل کلیم گرینڈ وکٹری اور نکل جائے گا. آپ کو کیا لگتا ہے دنوں کی بات ہے کہ ابھی 1-2-3 ہفتے چلے گی؟ اور مالک صاحب جو ایک مجموعی خلاصہ ہے، لب لباب جسے کہتے ہیں، اور پچھلے ہفتے بھی آپ سے ہماری ڈسکشن ہوئی تھی، میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایران از وننگ دا وار. ٹوڈے آئی ایم ٹیلنگ یو 12 دن کے بعد دا ٹائڈ ہیز ٹرنڈ. ٹرمپ ول بلنک فرسٹ. وہ تو بلنک کر نہیں گیا، بلنک تو کر گیا ڈی فیکٹو، لیکن اناؤنس نہیں کیا. اور اس نے کہا کہ جناب یہ تو سارا معاملہ ہی اٹس ٹرن ٹاپسی ٹروی. اور جو کروشل بات ہے میرے خیال میں اس کے لیے اس کا پولیٹیکل سروائیول از نمبر 1 پرائرٹی، اور وہ ڈسٹنس یا ڈچ کرے گا نیتن یاہو کو، جو بائی دا وے پچھلے ہفتے سے بہت خاموش ہے. نیتن یاہو کا کوئی بیان نہیں آیا ابھی تک، بالکل چپ، ان کا روز آ رہا ہے. نیتن یاہو نے ایک باری بات بھی کیا اس سے، جب اس نے 2 دن پہلے جب اس نے سٹیٹمنٹ دیا کہ نہیں وی ہیو آلموسٹ ون دا وار، تو پھر امریکن میڈیا نے رپورٹ کیا کہ جی ٹیلی فون پہ بات کیا نیتن یاہو نے. نیتن یاہو نے جو بومبنگ کی ہے نا تہران میں، خاص طور پہ ریفائنری کے جو سارا وہ ہو گیا ہے، اور اس کے بعد مجتبیٰ خامنہئی کا آنا، دیٹ ہیز بین دا سولیڈیفائنگ فیکٹر. ایرانی قوم اکٹھی ہو گئی ہے، ایک تو بہت بڑا فیکٹر ہوا ہے. دوسرا ہوا ہے کہ ایران نے، جو آپ نے بھی مینشن کیا، ایگریسو رسپانس. انہوں نے کہا تھا، چارٹ آ رہے تھے ہر روز ٹیلی ویژن چینل میں کہ ایرانیوں کی کیپیسٹی کم ہو رہی ہے. یہ تو 4-5 دن کی جنگ سمجھ کے آئے تھے. اور انہوں نے جو 1 ٹن کے میزائلز مارے ہیں، حائفہ کی آئل ریفائنری تباہ کر دی ہے، تل ابیب پر تیا پانچا کیا انہوں نے، وہ تو ہو گیا. اور پھر سب سے بڑی بات ہے آئل پرائسز کی. آپ نے بات کی، اسٹریٹ آف ہارمز 10 دن سے بند ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ویل ہیو ٹینکرز اسکاٹنگ. اور میں نے یہ لیٹسٹ آج دیکھ رہا تھا وال اسٹریٹ جرنل میں، انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ تو یو ایس نیوی ہیز ریفیوزڈ. جو آپ نے بتایا 6000 نیول آپ کے پاس مائنز ہیں، وہ تو کہتے ہیں 6 کا تو ان کو پتا ہے، 6000 کا ان کو پتا ہے، پلس فائرنگ وہ ہوگی، سارا ہوگی. انہوں نے کہا کہ ہم تو تیار نہیں اسکاٹ کرنے کے لیے. سو دے ہیو ریفیوزڈ. تو جنگ شروع امریکہ نے اور اسرائیل نے کی، لیکن اب اس کا دائرہ، اس کا ڈائریکشن کنجی ایران کے پاس ہے. دا انیشیٹو از ود ایران. کس کو اٹیک کرنا ہے، کب اٹیک کرنا ہے، کتنا ایکسپینڈ کرنا ہے، دے آر کالنگ دا شاٹس. وہ تو دے آر ان دا ڈرائیونگ سیٹ، وہ تو مارے گیا. اور ٹرمپ ناؤ آئی وڈ سے کہ اٹس اے میٹر آف ویکس کی بات ہے میکسیمم، بیکاز ہی ول ناؤ ہیو ٹو ڈیسائڈ ویری کلیئرلی. یا اس کا پولیٹیکل فیوچر ایٹ اسٹیک ہے، کیونکہ اگر الیکشن وہ ہار گیا، which means Congress is taken over by the Democrat, تو he is going to be impeached. وہ تو چھوڑیں گے نہیں نا ڈیموکریٹس آگے، اگر اس کا تو پولیٹیکل فیوچر از اسٹیک. اور ایپسٹین فائلز کی جو بات ہے، آج جو میزائل فائر کیا صبح، اس میں انہوں نے کہا کہ ایپسٹین میزائل ہے. آپ یہ فارسی میں لکھا تھا ایپسٹین. سو یو نو یہ ایپسٹین ہم اور آپ ڈسکس کرتے رہے تو آپ نے دیکھا کہ وہ باتیں جو ہم نے ڈسکس کی تھی وہ صحیح ثابت ہو رہی ہیں کہ دا ایپسٹین فیکٹر از ویری مچ